السلام علیکم لسنرز، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور اپنے ریویوز دیتے رہیے. تھینک یو. قسط نمبر 19. مری کی فلک بوز پہاڑیاں سنہری دھوپ میں چمک رہی تھیں. ان کی چوٹیوں پر جمی برف سورج کی شعاؤں سے ہیروں کی طرح جگمگا رہی تھیں. پہاڑوں کے سینوں سے بہتے جھرنوں اور گرتے آبشاروں نے وہاں کی شادابی و خوبصورتی کو اجاگر کر دیا تھا. ہر سو پھیلے سبزے اور خوشنما شوخ رنگ پھولوں نے نگاہوں کو ٹھنڈک بخشی تھی. چاروں طرف قدرت کا حسن بہت فراخ دلی سے بکھرا ہوا تھا. موسم بھی بہت دلکش ہو رہا تھا. لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پکنک منانے کے لیے آئی ہوئی تھی. افتخار صاحب نے رات کو مری آنے کا پروگرام بنایا تھا. آنٹی اور ماما نے رات ہی ڈشیں بنا لی تھیں. لائبہ اور طوبہ نے سامان سیٹ کر کے رکھ دیا تھا. صبح ناشتے کے بعد وہ 2 کاروں میں مری کے لیے روانہ ہو گئے تھے. لائبہ، طوبہ، دادی، افتخار کی والدہ شاہ رخ کی کار میں بیٹھی تھی، جبکہ افتخار صاحب، بیگم افتخار، ماما اور ملازمہ اسامہ کی کار میں بیٹھے ہوئے تھے. صبح شاہ رخ اسامہ کو لے آیا تھا. افتخار صاحب بھی اسے ساتھ لے جانا چاہتے تھے. اونچے نیچے دل فریب راستوں سے وہ دوپہر تک مری پہنچے تھے اور ایک سرسبز پھولوں سے مہکتے گوشے کا انتخاب کر کے وہاں قالین بچھا کر سب لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے تھے. بیٹھتے ہی شاہ رخ نے بھوک کا شور مچا دیا تھا. کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا. لائبہ اور طوبہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر دسترخوان لگانے کے بعد برتن رکھنے شروع کر دیے تھے. آنٹی اور ماما ڈشوں میں سالن وغیرہ نکال رہی تھیں. ملازم سامنے بہتے جھرنے سے کولر بھرنے چلا گیا تھا. بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا. کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، جس کے بعد شاہ رخ کے اشارے پر وہ اٹھ گئی تھی. ماما آپ تو چلے نا. انکل اور آنٹی کے بعد لائبہ ان سے مخاطب ہوئی تھی. آپ جاؤ، میرے لیے اونچے نیچے راستوں پر چلنا خطرناک ہوگا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی. ہم یہیں سیر کر لیں گے، آپ بے فکر ہو کر انجوائے کریں. آنٹی مسکرا کر بولی. بیٹی میں تو کار میں بیٹھے بیٹھے ہی تھک گئی ہوں. ٹانگوں میں اتنی طاقت چلنے پھرنے کی کہاں ہے. اور تم لوگ جاؤ اور دیکھو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. ابھی دھوپ نکل رہی ہے، چند منٹوں میں بارش بھی ہو سکتی ہے، آندھی بھی چل سکتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. انہوں نے لمبا لیکچر دیا تھا. وہ دوپٹہ درست کرتی ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگی. وہ بہت مسرور تھی. قدرتی حسن کی وہ دیوانی تھی. سبزہ، پھول، جھرنے، آبشار، بارشیں اسے بے انتہا پسند تھے. یہاں پھیلی بے انتہا خوبصورتی نے اس کے وجود پر چھائی رہنے والی اداسی و سنجیدگی وقتی طور پر غائب کر دی تھی. اس کے چہرے پر مسرت کا اجالا تھا. سیمی کلر کے جارجٹ کی کڑھائی والی سوٹ میں وہ بہت فریش اور حسین لگ رہی تھی. طوبہ کی حالت بھی اس سے کم نہ تھی. وہ بھی بہت خوش تھی. اس کے فل سپیڈ سے چلتی زبان نان سٹاپ چل رہی تھی. تم نے کیا آج خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے یا زبان کہیں کرائے پر دے آئے ہو؟ شاہ رخ ساتھ چلتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوا تھا. تمہارے آگے کسی دوسرے کو موقع کہاں ملتا ہے، وہ مسکرا کر بولا. اچھا چلو کوئی غزل، لطیفہ یا شعر سناؤ، شاہ رخ نے فرمائش کی. یہ تمہارے کام ہیں، مجھ پر سوٹ نہیں کرتے، اسامہ ہنستے ہوئے بولا. بول انسان جو ٹھہرے. اچھا چلو کوئی تقریر سنا دو، یہ تو تم پر سوٹ کرتی ہے. یہ موقع نہیں ہے تقریر کرنے کا، میں ہر کام اس کے وقت پر ہی کرنے کا عادی ہوں. کیوں اسامہ بھائی کا دماغ کھا رہے ہو، خود ہی کچھ سنا دو نا. طوبہ اس کی طرف دیکھ کر بولی. اگر ان کا دماغ ہوتا تو بات ہی کیا تھی، وہ منہ بنا کر بولا، جبکہ اسامہ ہنس پڑا تھا. راستے میں سیب کے درختوں کی بہتات تھی، جہاں سے اسامہ اور شاہ رخ نے سرخ سرخ سیب توڑے. ان کا ذائقہ بہت لذیذ تھا. وہاں گھومتے ہوئے انہیں 3 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا. اسامہ انہیں لے کر ریسٹورنٹ میں آ گیا. ویٹر کو اسنیکس اور چائے کا آرڈر دے کر ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا. آپ ہمیں آنٹی انکل کے پاس چلنا چاہیے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، لائبہ رسٹ واچ دیکھتے ہوئے بولی. ہاں اب تو چل چل کر ٹانگوں میں درد ہونے لگا ہے، طوبہ بولی. ٹانگوں میں یا زبان میں؟ جب سے آئی ہو دوستوں کی برائیوں میں مگن ہو. شاہ رخ جو اسامہ کے برابر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، آنکھیں کھولتے ہوئے بولا. تم سے بات نہیں کی میں نے. خاموش رہو تم، طوبہ چڑ کر بولی. سچ کہنے والا ہمیشہ ہی برا لگتا ہے. شاہ رخ اس سے لڑنے کے موڈ میں تھا. شاہ پلیز ہر جگہ لڑنے کے لیے تیار مت رہا کرو، لائبہ طوبہ کے تیور بدلتے دیکھ کر بولی. تم بھی اس کی حمایت لے رہی ہو. ظاہر سی بات ہے اس کی دوست جو ہوئی، مگر کسی خوش فہمی میں مت رہنا. میرا بھی دوست ہے ساتھ، مقابلہ زوردار ہوگا، وہ اسامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا. پہلے ان سے مقابلہ کر لو پھر کچھ سوچنا. اسامہ پلیٹ اس کی طرف کھسکاتا ہوا بولا جو ابھی ویٹر سرو کر کے گیا تھا. لائبہ محسوس کر رہی تھی
اسامہ کی محتاط نگاہوں کی تپش جو لمحے بھر کو اس کی طرف اٹھتی تھی اور فوراً جھک بھی جاتی تھی۔ شاید طوبیٰ اور شاہ رخ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ محتاط تھا۔ یہاں اس نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس نے آج محسوس کیا تھا وہ بہت زیادہ سنجیدہ، گمسم و پریشان تھا، جو اس کے بظاہر پرسکون نظر آنے پر بھی مطمئن نہیں تھا۔ چکن برگر کھاتی ہوئی لائبہ کی سوچیں اس کے اطراف ہی گھوم رہی تھیں۔ سر، ویٹر کانچ کی ڈیکوریشن پلیٹ میں ایک وزٹنگ کارڈ لایا تھا جو اس نے مؤدب انداز میں اسامہ کی طرف بڑھا دیا۔ شاہ رخ، تم انکل کی کاٹیج میں سب کو لے کر چلے جانا۔ میں نے صبح فون کر کے ملازمین کو صفائی کا کہہ دیا تھا۔ میرے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ اسامہ کارڈ پڑھنے کے بعد کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ چائے تو پی لو، کچھ کھایا بھی نہیں تم نے۔ دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ تیزی سے ویٹر کے ساتھ چل دیا۔ کس کے پاس جا رہے ہو اسامہ بھائی؟ کارڈ کس کا تھا؟ طوبیٰ کے لہجے میں کافی حیرانی تھی۔ اس کے دوستوں کی تعداد بے شمار ہے، ہوگا کوئی دوست ہی جس نے اسے یہاں دیکھ کر پہچان لیا ہوگا۔ شاہ رخ چائے پیتے ہوئے بولا۔ کیا ہمیں یہاں رکنا پڑے گا؟ طوبیٰ کپ ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ کل چلیں گے، واپسی میں رات ہو جائے گی، اور راستہ دیکھا ہے تم نے کتنا خطرناک ہے۔ ابھی دن کی روشنی میں یہ مناظر حسین لگ رہے ہیں، مگر اندھیرا پھیلتے ہی ان کی دلکشی ہیبت ناک ہو جائے گی۔ شاہ رخ ویٹر کو اشارے سے بلاتا ہوا بولا۔ بل تو جی وہ صاحب پیمنٹ کر گئے ہیں۔ ویٹر شاہ رخ کی بل منگوانے پر اسامہ کا حوالہ دیتے ہوئے بولا۔ واقعی ابھی دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے۔ شاہ رخ ہنسا ہوا ان کے ساتھ اٹھ گیا تھا۔ کل شاپنگ کے بعد گھر چلیں گے، آج کا دن تو گھومنے پھرنے میں ہی پورا ہو گیا ہے۔ طوبیٰ لائبہ سے مخاطب ہوئی۔ تم لڑکیوں کو شاپنگ کا اتنا کریز کیوں ہوتا ہے؟ کہیں بھی جاؤ شاپنگ سینٹر پر سب سے پہلی نگاہ رکھتی ہو۔ شاہ رخ بولا۔ ظاہری بات ہے، اگر ہم شاپنگ نہیں کریں گے تو شاپنگ سینٹر چلیں گے کیسے؟ ہائے ری، خوش فہمی! واقعی تمہاری قوم اس خوش فہمی میں شدت سے مبتلا رہتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم دونوں ہر بات پر لڑنے کا پہلو کیوں نکال لیتے ہو؟ لائبہ جو دیر سے دونوں کی نوک جھوک سن رہی تھی درمیان میں بولی۔ تم تو اکلوتی ہو، اس لیے محسوس نہیں کر سکتی یہ بھائی نامی شے کیسی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ ہر وقت روب، ہر وقت غصہ، خواہ مخواہ کا زج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ طوبیٰ بولی۔ تم جیسی مطلبی بہنیں کسی چڑیل سے کم تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہر وقت فرمائشیں، ہر وقت کے نہرے خواہ مخواہ کے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ شاہ رخ بالکل اسی کے انداز میں بولا۔ لائبہ اس کے اسٹائل پر کھل کھلا کر ہنس پڑی اور اسے ہنستے دیکھ کر طوبیٰ مجبوراً مسکرانے لگی۔ سورج ڈوب چکا تھا، سرمئی اندھیرا دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ درختوں پر پرندوں کی واپسی شروع ہو چکی تھی۔ ان کی محسوس چہچہاہٹ سے فضا گونج اٹھی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک بڑھ چکی تھی جس سے ہنکی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تینوں باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ طوبیٰ کیمرہ اسلام آباد میں بھول آئی تھی، اس وجہ سے شاہ رخ دوبارہ اس سے بحث کرنے لگا تھا۔ طوبیٰ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ غلطی حالانکہ اسی کی تھی، کیمرہ وہ وارڈروب سے نکالنا بھول گئی تھی۔ طوبیٰ، یہ تمہاری غلط بات ہے۔ انسان وہی بہتر ہوتا ہے جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے۔ سوری کر لو شاہ سے، بات ختم ہو جائے گی۔ لائبہ طوبیٰ کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے طوبیٰ جو جھوٹی تعریف کی بجائے صحیح و غلط میں فرق بتائے۔ 1 مہینہ تم اس کو ٹیوشن پڑھا دو، کچھ تمیز ہی آ جائے گی۔ لڑتے اور بحث کرتے وہ انکل وغیرہ کے پاس پہنچ گئے جہاں دادی نے اتنی دیر سے آنے پر خاصا لیکچر دیا تھا۔ کاٹیج میں نے کل تک کے لیے ریزرو کروا لیا ہے، آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسامہ کہاں ہے؟ اتحار صاحب شاہ رخ سے بولے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا ہوا ہے، اور اس نے روہیل انکل کا کاٹیج کھلوا لیا تھا۔ اگر اب ہم وہاں کی بجائے دوسرے کاٹیج میں گئے تو وہ اپنی توہین سمجھے گا۔ اس کی نیچر آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ شاہ رخ کے سمجھانے پر وہ وہاں جانے پر راضی ہو گئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ صرف ماربل سے بنی آسٹریلین طرز کے نہایت خوبصورت کاٹیج میں داخل ہو رہے تھے۔ پورے کاٹیج کے اندر باہر سے بڑی مہارت سے پھولوں اور پودوں سے آرائش کی گئی تھی۔ ہر رنگ کے پھول تھے۔ دور سے کاٹیج گلدستے کی طرح لگ رہا تھا۔ سب کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ ان کا استقبال 3 ملازمین نے کیا تھا۔ سب کو کمرے بتائے۔ طوبیٰ نے لائبہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کمرے بھی بہت ذوق سے ڈیکوریٹ کیے گئے تھے۔ ماما ان کے قریب بیٹھی سارے دن کی تفریح کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ سب مزے سے انہیں بتا رہی تھیں۔ لائبہ کو خوش دیکھ کر وہ مطمئن تھی۔ ملازمین نے چائے لگا دی ہے، چلیں چائے پی لیں، آنٹی کمرے میں آ کر بولی۔ ملازمین بہت سگڑ دکھتے ہیں۔ پورے کاٹیج کو انہوں نے آئینے کی طرح چمکا رکھا ہے۔ دراصل روہیل بھائی شاہ مزاج انسان ہیں۔
ملازمین کو زیادہ تنخواہیں دینے کے علاوہ ہر قسم کی سہولتیں بھی دے رکھی ہیں۔ جب مالک ملازمین کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ تو ہیں پہاڑی لوگ۔ آنٹی، روہیل صاحب نواب ہیں؟ لابا ان کی طرف دیکھتی ہوئی گمسم لہجے میں بولی۔ یوں ہی سمجھ لو، انکل کا شمار ملک کے بڑے آرکیٹیکچرز میں ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ جاگیردار ہیں، بہت پیسہ ہے، مگر عادت ان کی بہت اچھی ہے۔ بہت مہربان، بہت شفیق انسان ہیں۔ کبھی ملاؤں گی، دیکھنا، بہت خوش ہوگی ان سے مل کر۔ بالوں میں بینڈ ڈالتے ہوئے ان سے بولی۔ چلیں پہلے چائے پی لیں، پھر باتیں کریں گے۔ سب ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں۔ آنٹی کچھ بوکھلا سی گئی تھی۔ آنٹی، میں تو اب سوؤں گی، چائے کی بالکل خواہش نہیں ہے۔ لابا ڈریس چینج کرنے کی غرض سے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ صبح بہت نکھری اور بڑی خوبصورت تھی۔ سورج ابھی نکلا بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈی فضا پر خوابناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سیب، آلوچے، خوبانی درختوں سے ٹوٹ کر ان کی گھاس پر بکھرے ہوئے تھے۔ پنچھی قطار در قطار آسمان پر عازم سفر تھے۔ سامنے اونچی اونچی پہاڑیوں کی چوٹی پر بادل دھوئیں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ لابا ٹیرس کی ریلنگ سے جھوکی باہر قطاروں کو دیکھ رہی تھی۔ بظاہر اس کی نگاہیں سامنے بہتے آبشار پر تھیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کل جو جوش و خروش، مسرت اور شادابی اس کے چہرے پر تھی، وہ اس وقت بالکل غائب تھی۔ رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ ماما نے زبردستی سے چائے کے ساتھ پونسٹان ٹیبلٹ دے دی تھی۔ آنٹی اور انکل کے اصرار کے باوجود اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور سب سے پہلے سو گئی تھی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد بہت مشکلوں سے طوبا کو اٹھایا اور اس سے زبردستی نماز پڑھوائی تھی۔ نماز پڑھنے کے معاملے میں وہ بہت لاپرواہ تھی۔ نماز پڑھتے ہی دوبارہ سو گئی تھی۔ لابا نے 1 سپارہ پڑھا تھا اور سورہ یاسین اور عہد نامہ پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب کے کمرے بند تھے۔ دائیں جانب بنے کچن سے ملازمین کے بولنے اور برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آ گئی اور پھر ریلنگ پر جھک کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے ذہن میں بچپن کے بے شمار واقعات فلم کی مانند گھوم رہے تھے۔ واشنگٹن کے مہنگے ترین ہاسٹل کے یہ بستہ گلاس وال سے چہرہ ٹکائے ایک معصوم چہرہ اس کے ذہن میں ابھی تک محفوظ تھا، جس کی معصوم گرین منتظر نگاہیں سامنے صاف و شفاف سڑک پر جمی رہتی تھیں۔ پڑھائی سے فراغت کے بعد جب سب بچے کھیل کود میں مشغول ہو جاتے تھے، وہ گلاس وال سے چہرہ ٹکائے سامنے نظر آنے والی سڑک کو گھورتی رہتی۔ وہاں آنے والی ہر کار کو وہ بےتابی سے دیکھتی اور ان سے برآمد ہونے والے افراد کو دیکھ کر اس کی نگاہوں میں جلتی مسرت کی کرنیں بجھ جاتی۔ وہ دوبارہ سے پھر دوسری آنے والی کاروں کو پر امید نظروں سے دیکھنے لگتی اور یہ مایوسی اور امید کا سلسلہ میڈم سکینہ کی آمد پر ہی ختم ہوتا، جو بہت محبت سے سمجھا کر بہلا کر اسے اس کے روم میں لے جاتی۔ ان کی دلچسپ کہانیوں میں بھی اس کا قطعی دل نہیں لگتا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مستغرق تھی کہ اسامہ کی آمد کو محسوس ہی نہ کر سکی، جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ کر اوپر چلا آیا تھا۔ اسامہ کچھ دیر اسے بغور دیکھتا رہا۔ وہ مجسمے کی طرح وہاں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب کیفیت تھی۔ کل وہ بہت ایکسائٹڈ تھی، ابھی اس کا چہرہ مرجھائے ہوئے پھول کی مانند لگ رہا تھا۔ اسامہ جا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اسے متوجہ کرنے کے لیے زور سے ذرا جھک کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ اس کا رد عمل توقع کے مطابق ہوا۔ لابا نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ نزدیک کھڑے اسامہ کو دیکھ کر اسے یقین نہ آیا، وہ اتنا فرینک بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت دیکھ کر اس کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ روہیل صاحب آپ کے ریئل انکل ہیں؟ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے کسی دوشیزہ کے سر سے ڈھل کے آنچل کی طرح بے قابو دکھائی دے رہے تھے۔ وہ گزشتہ عرصے سے اپنا راستہ بھٹک کر اس کی راہ پر چل پڑا تھا، گو کہ لب اس کے خاموش ہی رہے تھے، چہرہ بھی بتاثر رہتا تھا، مگر اس کی خوابیدہ آنکھوں کی آفاقی زبان جو ہر ایک بآسانی اور بغیر ترجمان کے سمجھ سکتا تھا، وہ بھی کوئی نہ سمجھ اور نادان نہیں تھی، بلکہ بے پناہ حساس اور نرم طبیعت کے باعث کچھ باتیں بن کہے ہی سمجھ جایا کرتی تھی، اور اس کی آئی لینگویج وہ اسی وقت پہچان گئی تھی جب اس نے مشتعل انداز میں جمشید خان سے اس کا بازو چھڑایا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے ساتھ جو اس کے لیے اپنائیت کے جذبے تھے، وہ بارش کے پانی کی طرح اس پر برس پڑے تھے۔ اسی وقت وہ اس سے نگاہ چرانے لگی تھی۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اس سے جتنا دور رہ سکتی ہے رہے، اور اپنی اس احتیاط میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ مگر ہر بار ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جو ہم سوچیں، جو ہم چاہیں، جو تمنا کریں، وہ ساری کی ساری ہی پوری ہوں۔ اس مقام پر آ کر ہی انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے،
کہ ہمیں پیدا کرنے والا اور قبول کرنے والا بھی ہے، وہی تمناؤں، امیدوں اور خواہشوں کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ ہمارا کام صرف دعا مانگنے اور امیدیں باندھنے کا ہے، اس سے زیادہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اور اسامہ کا اس سے ٹکراؤ بھی کچھ نہ کچھ قبول ہونے والی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا، مگر اس وقت جو اس نے بے اختیار و بے باک حرکت کی تھی، اس سے لائبہ جیسی باکردار اور سنجیدہ لڑکی کو پل بھر میں سخت مشتعل کر دیا تھا۔ وہ اسے سخت جواب دینا چاہتی ہی تھی کہ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے تیزی سے کھلتے لب سختی سے بند ہو گئے۔ اس سے محسوس ہوا جیسے کہ ابھی اس کے گونگے جذبوں کو زبان مل گئی ہو۔ اس کی نڈھال اور تیکھی تمنائیں آج پوری طرح تندرست و توانا ہو کر مکمل طور پر جاگ گئی ہوں۔ آج اس کے خاموشی سے بہتے محبت کے سمندر میں شدید طغیانی آ گئی ہو، جو ابھی سب حفاظتی بند توڑ کر، تمام مضبوط پشتوں کو توڑ کر بہہ نکلے گا، اور اس کی محتاط و مضبوط روش کو بھی تنکا تنکا بکھیر دے گا۔ اور وہ بکھرنا نہیں چاہتی تھی، ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کے گونگے جذبوں کو زبان دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فوراً ہی سنبھل گئی اور ساری رات ذہن میں گونجنے والے سوال کو پوچھ بیٹھی۔ جی، وہ میرے سگے چچا ہیں۔ کچھ لمحے وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا۔ آپ کو یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ لائبہ کے تاثرات کو وہ کوئی نام نہ دے سکا تو بولا، نہیں، میری خوشی اور دکھ کا یہاں کیا تعلق؟ میں سوچ رہی تھی یہ کاٹیج بہت خوبصورتی سے بنا ہوا ہے، سبزے اور خوبصورت پھولوں سے ڈھکا ہوا گھر بالکل گلدستے کی مانند لگتا ہے۔ یہ چچا جان کی ہی کاوش ہے۔ دراصل چچا جان بہت بڑے اور نامور آرکیٹیکٹ ہیں۔ یہ مکمل کاٹیج بھی انہوں نے اپنے آئیڈیے اور پسند کے مطابق بنوایا ہے۔ شمیر سے تو آپ کی ملاقات ہو چکی ہے ہسپتال میں، اس کے ہی ڈیڈی ہیں وہ تفصیل سے اسے بتا رہا تھا، اور لائبہ جیسے مجسمے کی طرح ساکت کھڑی سن رہی تھی۔ اسامہ بھی شاید اس کی قربت کی چاہ میں اس سے طویل گفتگو کر رہا تھا۔ یہ اس حسین ترین وادی کی سحر ہیزی کا سحر تھا۔ یہاں لائٹ پنک سادے شلوار سوٹ میں گلابی رنگ کے دوپٹے میں ملبوس اس حسن و شربہ کا اثر تھا کہ وہ جو اپنے جذبوں کی حد بندی کر چکا تھا، اسے اپنی مردانگی کی توہین اس سے آگے کرنا پسند نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ خلوص سے سچے جذبوں کے ساتھ اس کی پذیرائی کرے گی تو وہ اس کے راستے کی رکاوٹوں کو سہل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے باعزت اور وقار طریقے سے وہ اپنانا چاہتا تھا، گو کہ اسے پانا کوئی اتنا آسان بھی نہ تھا، مگر وہ مشکل پسند انسان تھا، تقدیر سے زیادہ تدبیر پر یقین رکھنے والا۔ اس مقصد میں وہ اب تک کامیاب بھی رہا تھا۔ مری میں اس نے تمام دن اسے نظر انداز کیا تھا، اور اپنے اس یک طرفہ عمل پر اس نے لائبہ کو بھی مطمئن و پرسکون پایا تھا۔ پھر یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ اس کے جذبوں سے آشنا ہے، اس کی چاہت کے رنگوں کو وہ دیکھ چکی ہے، مگر اس کی محبت کی حوصلہ افزائی وہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کیوں نہیں چاہ رہی تھی؟ یہی سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ شاید وہ اس طرح بد دل کر کے اس کے گزشتہ کسی رویے کا انتقام لے رہی تھی، یا اس کی دلچسپی کسی اور طرف ہے، اور یہی سوچ کر اسے محسوس ہوتا تھا جیسے خون کی جگہ اس کی رگوں میں لاوا دوڑنے لگا ہو، جس کی جلن و تپش سے وہ خود کو الاؤ کی طرح جلتا ہو محسوس کرتا۔ آج کل وہ جن حالات سے گزر رہا تھا، اس نے اسے معمہ بنا دیا تھا۔ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول جاگنگ پر نکل گیا تھا۔ واپسی پر اس کی نظر ٹیرس پر کھڑی لائبہ پر پڑی، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر کی طرف بڑھتے اپنے قدم نہیں روک سکا تھا۔ اوپر ریلنگ پر جھکی لائبہ اپنی سوچوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ وہ اس کی آمد کو محسوس ہی نہ کر سکی، اور اسے وہ اس وقت یہاں پھیلے ہوئے خوبصورت نظاروں سے زیادہ دلکش و حسین لگی تھی، اور اس نے بے اختیار ہی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ذرا جھک کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ وہ میکانکی انداز میں چونک کر مڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت ناگواری کے تاثرات تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں اپنی شبیہ دیکھ کر اس نے فوراً ہی بڑبڑا کر نگاہیں جھکا لی تھیں، اور اس کی حرکت نظر انداز کرتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی۔ اتنی دیر میں وہ قدرے سنبھل گیا تھا۔ ملازم چائے لے کر اوپر آ گیا تھا، اور اس کے اشارے پر سنگی میز پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ سورج دور سرمئی پہاڑوں کے پیچھے سے اپنا جالا بکھیرتا نکل رہا تھا۔ پھولوں اور سبزے پر گرے شبنم کے قطرے ہیروں کی مانند چمک رہے تھے۔ آسمان پر پنچھی بھی اپنے دانہ پانی کی تلاش میں محو پرواز تھے۔ دونوں خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ اسامہ نے 2-3 بار چور نگاہوں سے لائبہ کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اس وقت شاید مہمان ہونے کے خیال سے زبردستی اس کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر چائے پیتے ہی وہ کپ میز پر رکھ کر بغیر کچھ کہے تیزی سے نیچے چلی گئی۔ اسامہ خاموشی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ اسے وہ ایک نفسیاتی کیس لگی تھی۔ آج حسنہ کی مایوں کی رسم تھی۔
قریبی رشتہ داروں کی آمد دوپہر سے شروع ہو گئی تھی۔ حسنہ کی دوستوں اور کزنز نے ایک دن پہلے سے ڈیرا ڈالا ہوا تھا اور ذرا سا موقع ملتے ہی ڈھولک لے کر گانے بجانے بیٹھ جاتی۔ ڈھولک کی پرزور آواز کے ساتھ ان کی زوردار تالیوں اور گانوں کی آواز سے کوٹھی کے در و دیوار گونجنے لگتے۔ اس وقت بھی وہ بڑے سے دالان میں بچھے کارپیٹ پر زور و شور سے گانے میں مصروف تھی۔ ذرا ڈھولکی بجاؤ گوریو، میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو۔ لڑکیوں کی 2 پارٹیاں بن گئی تھیں، ایک پارٹی دلہا کے ساتھ تھی، دوسری پارٹی دلہن کی سائڈ لے رہی تھی۔ بہت دلچسپی سے وہ گانے کی نقل کر رہی تھی۔ تابندہ کل امی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ اس نے شمائلہ کو بھی بہت ساتھ آنے کے لیے سمجھایا، مگر شمائلہ کسی طور پر بھی اس کے ساتھ آنے پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ تابش کے سالانہ امتحان ہو رہے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں آ سکی تھی۔ خورشید بی بی بھی اسے چھوڑ کر کچھ دیر بعد چلی گئی تھی۔ پھپھو نے خلاف مزاج اس کی آمد کی بہت پذیرائی کی تھی۔ بقول شمائلہ یہ بھی ان کی مکار فطرت کی چالاکی تھی۔ تابندہ، شام کی چائے کا وقت ہو گیا ہے، ذرا کچن میں جا کر چائے تو بناؤ سب کے لیے۔ رقیہ پھپھو کی بڑی بہو اس سے مخاطب ہوئی، جو ابھی حسنہ کے جہیز کے کپڑوں کی پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈیزائننگ سے سیٹنگ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ جی اچھا۔ تابیداری و خدمت گزاری تو اس کے سرشت میں شامل تھی۔ صبح سے جوڑے لگاتے لگاتے کمر اکڑ کر رہ گئی تھی۔ ابھی سے گانے گاتی لڑکیوں کے پاس بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بڑی بھابھی آ کر فرمائش کر گئی تھی۔ وہ کمروں اور دالانوں کے درمیان جدید امریکن طرز کے کچن میں آ گئی۔ وائٹ چکنے چمکدار ٹائل سے بنا خوبصورت کچن گھر کی خواتین کی کاہلی، بے ڈھنگے پن اور بے پرواہی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ براؤن اینڈ ہنی شیڈ کے کیبنٹ کھلے ہوئے تھے، جن میں کچھ کے ہینڈل ٹوٹ چکے تھے، کچھ ٹوٹے ہوئے وہیں لٹک رہے تھے۔ کھلے ہوئے کیبنٹ میں بے ترتیبی سے رکھے برتن اور ڈبے وغیرہ رکھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اوون کا گلاس ڈور ٹوٹ چکا تھا۔ چولہے بھی دودھ ابل کر گرنے سے مسلسل ابل کر گرنے کی وجہ سے جل جل کر اپنا رنگ کھو چکے تھے۔ سنک گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا، جس پر مکھیاں اور لال بیگ رینگ رہے تھے۔ تابندہ کی نفاست پسند طبیعت متلا کر رہ گئی۔ اس کی نگاہوں میں اپنا چھوٹا سا باورچی خانہ گھوم گیا، جس کی ایک کونے میں نعمت خانہ تھا۔ سامنے چھوٹی سلیب پر 2 چولہے رکھے ہوئے تھے، وہیں کونے میں آٹے کا کنسر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہاں بمشکل 1 فرد بیٹھ کر کام کر سکتا تھا، جس کی دیواروں پر لگے بریکٹوں پر امی کے جہیز کے قدیمی تام چینی اور تانبے کے برتن سجے ہوئے تھے۔ اس امریکن کچن کے مقابلے میں اسے وہ اپنا دیمک زدہ کچن بہت بہتر محسوس ہوا، جو ان کی سلیقہ مندی اور صفائی پسند طبیعت کے باعث ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا۔ تابندہ نے برتنوں میں دبی ہوئی کیتلی نکال کر دھوئی اور اس میں پانی بھر کر چولہا جلا کر رکھ دی۔ چینی اور پتی کے لیے اس نے تقریباً سارے کیبنٹ دیکھ ڈالے، مگر وہ انہیں دستیاب کرنے میں ناکام رہی۔ چولہا بند کر کے وہ بڑی بھابھی سے پوچھنے ان کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے سہولت سے کہہ دیا، منجلی بھابھی سے معلوم کرو۔ وہ اوپر ان سے معلوم کرنے گئی تو وہ میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ انہوں نے آئی شیڈ درست کرتے ہوئے چھوٹی بھابھی کا پتہ بتا دیا۔ وہ ہانپتی ہوئی دوسری منزل پر ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ ادا سے بولی، میں تو آج تک کچن میں گئی ہی نہیں ہوں۔ دراصل یہاں کسی کو بھی عادت نہیں ہے ایسے کام کرنے کی۔ چینی اور پتی کے بارے میں تمہیں باورچی ہی بتا سکے گا، اسی سے معلوم کرو۔ تابندہ خاموشی سے وہاں سے آ گئی۔ بڑے گھر میں رہنے والے بڑے لوگ، جن کے دلوں کے درمیان بھی فاصلے تھے، جو ایک دوسرے سے محبت کا نہیں حسد کا رشتہ رکھتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جستجو میں مگن۔ یہ بڑے لوگ تھے، دولت مند اور کوٹھی بنگلے والے لوگ۔ ان سے تو ہم غریب لوگ بہتر ہیں۔ ہمارا گھر چھوٹا ہے مگر دل بہت بڑے ہیں، ایک دوسرے کی سچی محبت سے لبریز، جہاں سب لوگ اپنے بدن کا حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ تابندہ جو کل سے یہاں ایک دوسرے کے رویے محسوس کر رہی تھی، بہت سکون سے اس نے سوچا، ارے بھائی کہاں ہو؟ کب سے تلاش کر رہی ہوں۔ وہ زینے اتر رہی تھی کہ اندر سے حسنہ اس سے مخاطب ہوئی، میں پچھلے 1 گھنٹے سے چینی پتی تلاش کر رہی ہوں، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں، تم ہی بتا دو۔ وہ نیچے آتے ہوئے اس سے بولی، تم سے کس نے کہا ہے چائے بنانے کو؟ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری نوکروں پر ہے، تم کیوں چائے بناؤ گی؟ چلو میرے کمرے میں، ہانسامہ خود بنا لے گا۔ وہ تابندہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمل مارکیٹ کے سائڈ میں بنے رہائشی فلیٹس میں رہائش پذیر ہیڈ نرس سے ملنے آئی تھی، جو پچھلے 1 ہفتے سے ایکسیڈنٹ ہو جانے کے باعث ہسپتال سے چھٹیاں لے کر گھر آرام کر رہی تھی۔ ان سے ملاقات کے بعد وہ جب ان کے فلیٹ سے نکلی تو شام کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ بیگ کاندھے پر ڈالتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ اسٹاپ پر لوگوں کا ہجوم تھا، رکشہ ٹیکسی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اسٹاپ پر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بسوں پر بیٹھنے کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا، ویسے بھی بسیں اور ویگنیں اس قدر بھری ہوئی آ رہی تھیں
اس کے باوجود وہاں کھڑے مرد، عورتیں، بچے بری طرح ان میں چڑھ رہے تھے۔ کمل کا دل انہیں دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا اندازہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کمل اکتاہٹ کے ساتھ ساتھ کچھ خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ کچھ گندی ذہنیت کے لوگ اسے مسلسل گھڑتے ہوئے اوباش انداز میں فکرے کس رہے تھے، اور کچھ اپنی غلط آنکھوں کے ذریعے اس کے جسم کا پوسٹ مارٹم کرنے میں مصروف تھے۔ اسے وہاں کھڑے رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ ہسپتال سے ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ اکیلی سسٹر سے ملنے چلی آئی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا واپسی پر سواری کے لیے اتنی پریشانی اٹھانی پڑے گی، ورنہ وہ گھر سے ڈرائیور کو فون کر کے بلوا لیتی۔ چار دیواری سے باہر نکلنے والی عورت آج بھی اتنی غیر محفوظ اور کمزور ہے جتنی وہ کچھ صدیوں پہلے تھی۔ گھر سے مجبوراً باہر قدم نکالنے والی عورت باہر کی دنیا پر چھائے ہوئے بھیڑیوں کے مانند مردوں کے لیے بغیر ٹکٹ کے دلچسپ تماشا ہوتی ہے، جو ماں، بہن، بیٹی کے مقدس و پاک رشتے سے نکل کر صرف اور صرف دلکش مہکتا پھول بن جاتی ہے، جسے توڑنے اور مسلنے کے لیے لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسے بے غیرت و گھٹیا ذہنیت مرد نہ تو مسلمان ہی کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان۔ آئیے مس، ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے جہاں آپ چاہیں گی۔ کنول نے ناگواری سے دیکھا۔ دو لڑکے جو قریب ہی پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے بہت دیر سے اس پر گھٹیا فکرے اچھال رہے تھے، نامعلوم کہاں سے یلو کیب لے آئے تھے، اور اب ان میں سے ایک اس کے قریب آ کر کار میں بیٹھنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ کنول نے گھبرا کر دیکھا۔ اسٹاپ پر ہجوم کم ہو چکا تھا۔ کچھ مرد کھڑے شاید بس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو آپس میں باتوں میں مگن تھے، اور کچھ اس طرح شوق سے دیکھ رہے تھے جیسے وہاں شوٹنگ ہو رہی ہو۔ سب صورتحال سمجھ رہے تھے، مگر بے حس و لاتعلقی جیسے ان پر ختم ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ تھا۔ جائیں آپ، مجھے ٹیکسی مل جائے گی، میں چلی جاؤں گی۔ وہ باوجود کوشش کے اپنی کپ کپاتی آواز پر قابو نہ پا سکی۔ اس وقت اس کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تھی، جس کی مسکراہٹ و خوش مزاجی سے مریض اپنا آدھا دکھ بھول جایا کرتے تھے۔ جہاں ہم جیسے خادم موجود ہوں، وہاں آپ پریشان کیوں ہوں؟ آئیں، ضد نہ کریں، ہم بہت اچھے ہم سفر ثابت ہوں گے۔ دوسرا لڑکا ٹیکسی سے نکل آیا تھا۔ کنول نے گھبرا کر ٹیکسی میں بیٹھے ڈرائیور پر نظر ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پر خبیث مسکراہٹ تھی، آنکھوں سے ان دونوں سے زیادہ کمین کی جھلک رہی تھی۔ کیوں تنگ کرتے ہو بیچاری کو؟ کیا تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ ایک بڑے میاں جو ایک آدمی کے ساتھ وہاں آ کر کھڑے ہوئے تھے فوراً معاملہ بھانپ کر ان دونوں سے مخاطب ہوئے۔ بڑے میاں، اپنی راہ لو، ہماری بہنیں اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اگر کبھی نکلتی بھی ہیں تو پردے میں بزرگوں کے ساتھ نکلتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت تند لہجے میں ان سے بولا۔ چھوڑیں ابا، آپ کیوں پرائے پھندے میں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ وقت اور حالات دیکھنے کے باوجود جب یہ لڑکیاں منہ اٹھائے تنہا گھروں سے نکل پڑتی ہیں تو انجام بھی ان کا یہی ہوتا ہے۔ آج کل بھلائی کا وقت نہیں ہے، الٹی نیکی گلے پڑتی ہے۔ ان بڑے میاں کے ساتھ کھڑا شخص بہت غصے سے کنول کو گھڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر وہ ان کو زبردستی بازو پکڑ کر وہاں سے آگے لے گیا۔ کنول ندامت اور خوف سے زرد ہو گئی تھی۔ کیسی نفسا نفسی خود غرضی کی فضا میرے اس معصوم شہر پر طاری ہو گئی ہے۔ ایک ہر دل عزیز سوشل ورکر کی بیٹی شہر کے ایس پی کے لہتے جگر گنڈوں میں گھری کھڑی ہے۔ مذہب کے بندھن سے، انسانیت کے رشتے سے سب اپنے تھے، مگر غیرتیں کہاں جا سوئی تھیں، ہمتیں دم توڑ چکی تھیں۔ محافظ ہی لٹیرے اور تماش بین بن جائیں تو عصمتیں پھر یوں ہی سرے عام نیلام ہوتی ہیں۔ وہ دونوں اب باقاعدہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے، مگر کنول کے جیسے سارے احساسات منجمد ہو گئے تھے۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے بھاری ٹریفک کا شور و غل، فٹ پاتھ پر کھڑے ٹھیلوں پر برگر، فروٹ چاٹ اور پان بیچتے لوگ، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ یا لگتا ہے یہ بے ہوش ہو رہی ہے، ایک آواز آئی۔ اچھا ہے، پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری ہنسی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس نے بہت سنبھلنے اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کے خواص اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اس نے ڈوبتے ذہن کے ساتھ محسوس کیا شاید ان دونوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ اسی لمحے اسے قریب سے بائک کی تیز آواز سنائی دی، اور دو مردانہ دلخراش چیخیں بھی۔ اسی لمحے اس کا ذہن ساتھ چھوڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فٹ پاتھ پر گر گئی۔ ٹرالی میں رکھا ٹی وی فل آواز سے سٹارٹ تھا۔ اس وقت بچوں کا کوئی پروگرام آ رہا تھا۔ نبیل سامنے کاؤچ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، مگر ذہن اس کا غیر حاضر تھا۔ وہ کمرے میں ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھا۔ عائشہ جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، کافی دیر سے کچن کی ٹی وی لاؤنج میں کھلنے والی کھڑکی کے شیشے سے نبیل کا جائزہ لے رہی تھی۔
وہ اس کی نگاہوں سے بے خبر ٹی وی پر نگاہیں جمائے اپنی سوچوں میں بھٹک رہا تھا۔ ابھی وہ نامعلوم کتنی دیر اور گم رہتا اگر اسے اپنے پاؤں پر نمی کا احساس نہ ہوتا۔ اس نے چونک کر دیکھا، عائشہ اس کے نزدیک بیٹھی بے آواز رو رہی تھی اور اس کے آنسو نبیل کے پیروں پر گر رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آشی، کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف جھک کر پریشان لہجے میں بولا۔ وہ بھی تیزی سے رونے لگی۔ تم اگر اس طرح بغیر بتائے روتی رہو گی تو مزید پریشان ہونے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولا۔ جس دن سے میں آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہوں، آپ کو علاوہ پریشانیوں کے دیا ہی کیا ہے؟ میرا وجود ہی نحوست کی علامت ہے۔ میری پیدائش سے پہلے ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب پیدا ہوئی تو ماں مر گئی۔ دادی نے بہت پیار محبت سے پالا، مگر بہت جلد وہ بھی دنیا چھوڑ گئیں۔ بچپن نامعلوم کس طرح اور کن گودوں میں گزرا، مگر ہوش سنبھالتے ہی بھائی کو اپنے گرد حصار کی طرح پایا۔ بھائی مجھے بہت چاہتے تھے، میری ہر ضرورت وہ بغیر دیکھے ہی پورے کر دیا کرتے تھے۔ چچی کے گھر میں ہم رہتے تھے۔ چچی مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی تھی۔ پکی عمر میں اور بیوہ ہونے کے باوجود وہ لڑکیوں کی طرح بنی سبری رہتی تھیں۔ رات گئے تک لوگ ان سے ملنے آتے رہتے تھے۔ بھائی نے کبھی مجھے ان کی طرف جانے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ بھی صرف کرایہ دینے پہلی تاریخ کو ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ میں BA کر چکی تھی اور بھائی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن دلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ دن بہت خوشگوار تھے۔ گھر کے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں سارا دن رسالے پڑھنے میں گزار دیا کرتی تھی۔ اس دن بھائی وقت سے پہلے ہی آفس چلے گئے تھے اور مجھے کہہ گئے تھے کہ میں 1 بجے تیار رہوں، یونیورسٹی جائیں گے ایڈمیشن کے لیے۔ عائشہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کے گہرے رنگ چھائے ہوئے تھے۔ آنسو بھری آنکھوں میں شاید اس دن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ نبیل نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ وہ توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ درمیان میں وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ عائشہ کے دل کا غبار نکال دینا چاہتا تھا۔ جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو سرد اور ظالم رویہ اماں جان نے اختیار کیا ہوا تھا، اس نے نہ صرف اس کو پریشان و فکر مند کر دیا تھا بلکہ عائشہ بھی ہر دم خوف زدہ نظر آنے لگی تھی۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر اتنے عرصے میں دونوں کسی لمحے بھی خوشی سے مسکرائے نہیں تھے۔ آج پہلی مرتبہ اس کی زبان کے قفل ٹوٹے تھے۔ اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میں تیار ہو کر بھائی کا انتظار کرتی رہی۔ 1 بجنے کے بعد وقت گزرتا گیا اور شام کے 7 بج گئے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ بھائی 5 بجے تک آ جاتے تھے اور اس دن تو وہ جلدی آنے کا کہہ کر گئے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا اور گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں 8 بجے تک خود کو تسلی دیتی رہی، بہلاتی رہی، مگر اس دن زمین پر جیسے میرے لیے انگارے بچھ گئے تھے اور بیڈ اور صوفوں پر جیسے کانٹے اگ گئے تھے۔ نہ مجھے بیٹھ کر قرار مل رہا تھا اور نہ کھڑے ہو کر سکون۔ گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ جب رات کے 10 بج گئے تو میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ میں نے آنگن کی دیوار میں نصب اس دروازے کو کھول لیا جو چچی کے پوشن میں کھلتا تھا، اور بھائی کی غیر موجودگی میں نے پہلی مرتبہ ہی کھولا تھا۔ میں چچی کو آوازیں دیتی ہوئی ان کے صحن میں آ گئی۔ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کمروں میں انہیں دیکھتی اور پکارتی پھر رہی تھی۔ پھر وہ ایک کمرے سے برآمد ہوئی، فل میک اپ اور میرون پیٹی کوٹ بلاؤز میں۔ وہ جتنی نفرت انگیز مجھے لگی تھی، اگر مجھ پر وہ مصیبت اس وقت نہ پڑی ہوتی تو میں کبھی دوبارہ ان کی شکل نہ دیکھتی، مگر اس وقت جیسی بھی تھیں وہ میرے قریب تھیں۔ میں بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی۔ ارے تم، اور اس وقت تمہارا محافظ کہاں ہے؟ نہ معلوم انہوں نے طنز کیا تھا یا سوال، میں کچھ سمجھی نہیں۔ چچی، بھائی صبح کے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ بھائی نے اتنی دیر کبھی نہیں کی۔ میں بے اختیار ہی زور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا ڈیئر؟ اندر کمرے سے آف وائٹ کوٹ پینٹ میں ملبوس شخص ان کے پاس آ کر بولا۔ اس کی بھاری آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ درمیانی عمر کا صحت مند آدمی تھا۔ اس اجنبی کا اتنی رات گئی چچی کے کمرے سے نکلنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ آ جائے گا ابھی، آؤ تم اندر چل کر بیٹھو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگی۔ چچی، یہ کون ہیں؟ میرے منہ سے بلا ارادہ نکلا۔ یہ تمہارے چچا کے دوست ہیں، بہت یاد کرتے ہیں انہیں، اور جب زیادہ یاد آتی ہے تو یہاں چلے آتے ہیں۔ پھر ہم دونوں مل کر مرحوم کی باتیں تازہ کرتے ہیں۔ انہوں نے غمگین نظر آنے کی کوشش کی۔ میں وضو کر کے آ رہی ہوں۔ میں وضو کے بعد نماز پڑھنے لگی اور نہ معلوم کتنی نفلیں میں نے بھائی کی جلد خیریت سے آنے کے لیے پڑھیں اور دعائیں مانگتی ہوئی پڑھتی گئی۔ لیکن بعض دفعہ وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کا کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی جو 1 بجے کا کہہ کر گئے تھے، وہ رات کو 1 بجے ایمبولینس کے ذریعے اسٹریچر پر بے روح وجود کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔
میں تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آئی تو میرا محافظ، میرا سہارا، میرا بھائی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا۔ چچی نے ان دنوں میری بڑی دیکھ بھال کی۔ وہ ہر دم میری دلجوئی میں لگی رہتی۔ ان دنوں ان کے مہمان بھی بالکل نہیں آ رہے تھے۔ پڑوسیوں سے چچی کے تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے سارا دن ہم دونوں کے سوا کوئی گھر میں نہ ہوتا۔ صفائی کرنے والی ماسی دونوں ٹائم صفائی کر کے چلی جاتی۔ کھانا چچی بہت کم گھر میں پکاتی تھی، زیادہ تر بازار سے آتا تھا۔ بھائی کو مجھ سے بچھڑے 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میرے لیے تو دنیا ویران ہو گئی تھی۔ نہ مجھے اپنے حال پر اختیار رہا تھا اور نہ ہی مستقبل کی مجھے فکر رہی تھی۔ زمین پر پڑے پتھر جیسی بے مصرف سی زندگی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے بھائی کی روح کو ایصال ثواب کیا کرتی تھی۔ ایک شام چچی پھر اپنے اصل روپ میں آ گئیں۔ آتشی چمکتا ہوا سوٹ، بالوں میں گجرے، چہرے پر میک اپ، وہ ایسا ہی بھڑکتا ہوا سوٹ لے کر میرے کمرے میں آئیں۔ آشی، دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنا خوبصورت سوٹ بنوایا ہے، چلو فٹافٹ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ میرے قریب آ کر بہت پیار سے بولی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ دیکھو آشی، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ جب سے شہباز اس دنیا سے گیا ہے تم تو بالکل ہی پتھر بن گئی ہو۔ اگر میں تمہاری دیکھ بھال نہیں کرتی ہوتی تو تم بھی کب کی مر چکی ہوتی۔ چلو اٹھو، شاباش، نہا کر یہ کپڑے پہن لو، پھر میں تمہارا میک اپ کر دوں گی۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ روز مرتے ہیں اور روز پیدا ہوتے ہیں، مرنے والا چلا جاتا ہے، مگر یہ دنیا، یہاں کا وقت، یہاں کے لوگ یوں ہی رواں دواں رہتے ہیں، مرنے والوں کے ساتھ مرا تھوڑی جاتا ہے۔ چلو اٹھو، شاباش، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ ضد نہیں کرو، میں نے تمہاری وجہ سے 2 مہینے خاموشی اختیار کی، تمہارے دکھ درد میں کام آئی، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اب تمہارا بھی فرض بنتا ہے تم میری بات مانو اور جو میں کہوں وہ خاموشی سے کرتی جاؤ، اس لیے کہ تمہارا اب اس دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر میں ان کا لہجہ بہت سخت اور حکمیہ ہو گیا تھا۔ ان کا ہر لفظ سچا تھا اور اس بات سے میں بھی اچھی طرح واقف تھی کہ میرا اب ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے زبردستی باتھ روم میں دھکیلا۔ میں کپڑے بدل کر آئی تو وہ نثار ہو جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود میں نے میک اپ کیا اور نہ ہی بالوں کے گجرے لگائے۔ سادہ سی چوٹی باندھ کر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے شدت سے اس وقت بھائی یاد آ رہے تھے اور آنسو ضبط کے باوجود آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ چچی کمرے سے چلی گئی تھی۔ باہر سے معمولی شور کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید مہمان آ گئے تھے۔ اسی لمحے مسکراتی ہوئی چچی اندر آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، چلو بھائی آشی، مہمان تم سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہیں، لیکن میں تو کسی کو نہیں جانتی۔ ارے بھائی، ملو گی تو جان جاؤ گی، چلو آؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے آئیں اور اندر پہلا قدم رکھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی ان کے مہمانوں میں عورتیں اور لڑکیاں شامل ہوں گی، مگر وہ سب کے سب مرد تھے۔ سگریٹ اور سگار کے ساتھ پرفیومز کی خوشبوئیں وہاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا زمین شک ہو جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ گھبراؤ نہیں، یہ سب اپنے ہی ہیں۔ چچی مجھے دھیرے دھیرے کانپتے ہوئے دیکھ کر بولی، چچی میں اپنے کمرے میں جاؤں گی۔ آئے ہو ابھی، بیٹھو تو صحیح، جانے کی باتیں جانے دو۔ براؤن کوٹ سوٹ میں ملبوس آدمی صوفے سے اٹھ کر میرے نزدیک آ کر گنگناتے ہوئے بولا۔ وہاں بیٹھے سب مرد کہکے لگانے لگے تھے۔ اس آدمی کے اٹھتے ہی سب مرد میرے گرد جمع ہونے لگے تھے، اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے۔ پہلے معاملات طے ہوں گے، اس سے پہلے میری بیٹی کو چھو نہیں سکتے۔ چچی خود سے چپکی کھڑی آشی کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے قریب کھڑے اس ہجوم سے بولی، کیوں وقت خراب کرتی ہو؟ ان میں سے وہی براؤن سوٹ والا جو مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی جو ان کی گندی نگاہوں کو پڑھ نہ سکتی۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چچی سے ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس وقت جو میری حالت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ چچی کچھ دیر بعد آئیں اور دروازہ بجاتی رہی، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے بلانے آئیں۔ میں نے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ بھوک پیاس میری سب ختم ہو گئی تھی۔ بھائی کی جوان موت پر میں نے اتنے آنسو بہائے تھے کہ اب آنکھیں خشک بھی ہو گئی تھیں۔ میں ساری رات دروازہ بند کر کے جاگتی رہی اور نماز پر اپنے اللہ سے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کی دعائیں مانگتی رہی۔ رات بہت خوفناک اور طویل تھی۔ اذان فجر کی پر ایمان اور پرجلال صدا کے ساتھ ہی صبح کی سپیدی نے رات کی تاریکی کو نگل لیا تھا۔
مگر مجھے رات دن ایک طرح ہی کے لگ رہے تھے۔ باہر سے کام کرنے والی ماسی کے کام کرنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں نے وال کلاک کی طرف دیکھا، اس میں 11 بج رہے تھے۔ میں نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کروں تو کیا کروں۔ اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی نہ تھا جو مجھے اس دوزخ سے نکالنے کی صحیح کرتا۔ میں نے دل میں پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر چچی میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گی تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے میں باہر سے چابی گھومنے کی آواز آئی اور اسی لمحے فرش میں شوخ کلر کے سوٹ میں ملبوس چچی مسکراتے ہوئے اندر آئیں۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ اس طرح کمرے میں بند ہو کر اپنی بات منوا لو گی؟ اس گھر میں جتنے بھی تالے لگے ہوئے ہیں سب کی ڈبل چابیاں میرے پاس ہیں۔ اگر میں تمہاری طرح ضدی اور ہٹ درم ہوتی تو رات کو ہی تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاتی، مگر میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں، نہ تمہارا برا چاہتی ہوں اور نہ ہی تمہاری دشمن ہوں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم عزت سے زندگی گزارو۔ ان کے لہجے میں مٹھاس بری ہوئی تھی، مگر میں ان کا اصل چہرہ دیکھ چکی تھی۔ مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی صورت ان کی بات نہیں مانوں گی۔ کر لو ضد، مگر یاد رکھو صرف شام تک۔ 7 بجے تمہیں یہ مکان ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ جہانگیر خان سے میں نے ایڈوانس لے لیا ہے، 1 ہفتے بعد وہ تمہیں یہاں واپس چھوڑ جائیں گے۔ اور سنو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو۔ ان کا چہرہ اس وقت صفاق ہو گیا تھا۔ میں جو انہیں نفرت سے دیکھ رہی تھی گھبرا کر نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ پرس سنبھالتی ہوئی شاپنگ سینٹر روانہ ہو گئی۔ شام 7 بجے تمہیں یہ مکان ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دماغ میں مسلسل گونج رہے تھے۔ میں بدحواسی سے کمرے سے نکل آئی۔ دونوں گیٹ باہر سے مضبوط تالے لگا کر بند کر دیے گئے تھے۔ باہر گلی میں کھلنے والی کھڑکی پر مضبوط لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی۔ دیواریں بہت بلند تھیں، فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بدحواس سے پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ میں ابھی کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اچانک گیٹ کھول کر چچی اندر آئیں۔ مجھے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رکیں، پھر فوراً بولیں۔ میں بھی اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ شہباز کے دوست گھر کا ایڈریس معلوم کرتے پھر رہے تھے۔ میری اتفاق سے ان پر نگاہ پڑ گئی اور میں شاپنگ کا ارادہ ترک کر کے انہیں یہاں لے آئی۔ آؤ اندر آ جاؤ، وہ مجھ سے مخاطب ہونے کے بعد اپنے پیچھے کھڑے شخص سے بولی۔ اس لمحے نبیل کی آنکھوں میں بھی گزرے دن فلم کی مانند گھومنے لگے تھے۔ شکریہ، اب میں اجازت چاہوں گا۔ شہباز یوں بغیر بتائے ساتھ چھوڑ جائے گا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے پر گہرے دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، شہباز کا تو ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ پھر تم نے تو ابھی سنا ہے۔ شہباز کے سامنے اس طرح باہر کے باہر ہی چلے جاتے کیا؟ چلو اندر، چائے پی کر جانا، ورنہ شہباز کی روح کو تکلیف ہوگی۔ وہ اتنے خلوص و اپنائیت سے بے تکلف انداز میں اس سے مخاطب تھیں کہ وہ جو ابھی اس گھر کا ایڈریس پوچھنے کے لیے جتنے بھی لوگوں سے ملا، ان کی نگاہوں میں اس گھر کے بارے میں جو نفرت و بیگانگی دیکھی تھی، اس سے وہ کچھ غلط اندازہ لگا بیٹھا تھا، مگر ان کی خلوص و اپنائیت نے اسے اپنی سوچ پر شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر اس کے مقابل بیٹھی اس کے بزنس کے بارے میں معلوم کر رہی تھی۔ وہ شہباز سے ملنے آیا تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ دونوں بہترین دوست تھے اور بہت عرصے تک ساتھ ساتھ بھی رہے تھے۔ وہ اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، تم ذرا عائشہ کو سمجھاؤ۔ شہباز کی جدائی کا اثر اس لڑکی نے حد سے زیادہ لیا ہے۔ نہ کھاتی ہے ڈنگ سے، نہ پہننے اور اوڑھنے کا شوق اسے رہا ہے۔ میں سمجھا سمجھا کر تھک گئی اس لڑکی کو، مگر میری سنتی ہی نہیں۔ اس کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر میں نے آزاد کشمیر جانے کا پروگرام بنایا ہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ آج 7 بجے کی فلائٹ ہے، مگر لڑکی نے کل سے کھانا پینا بند کر رکھا ہے۔ ضد کر رہی ہے نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے سب جتن کر رہی ہوں، مگر یہ مانتی ہی نہیں۔ تم ہی سمجھاؤ اسے۔ وہ نبیل سے بہت غمزدہ لہجے میں بولی، پھر عائشہ کو آوازیں لگانے لگی۔ السلام علیکم۔ نبیل لان کے پھیکے رنگوں والے شلوار سوٹ اور دوپٹے میں لپٹی عاشق کو اندر آتے دیکھ کر احتراماً کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ نبیل ملک صاحب ہیں، شہباز کے بہت اچھے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میرا نہیں تو ان کا کہنا مان لو، یہ سمجھ کر کہ شہباز کے دوست ہیں۔ چچی اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولی، میرے خیال میں آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے کہہ رہی ہیں۔ آپ کی کوئی بہن ہے؟ اس کے تیکھے لہجے پر وہ بوکھلا گیا تھا۔ سوال بھی بے موقع تھا۔ جی میری تو کوئی بہن نہیں ہے، نبیل حیرانی سے بولا۔ پھر آپ کسی کی بہن کے دکھ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، آپ اپنے سوال کی وضاحت کر سکتی ہیں؟ نبیل کے لہجے میں الجھن تھی۔
ارے چھوڑو اسے، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کیا قصہ لے بیٹھی۔ چلو تم نہا کر کپڑے بدلو، میں اتنے میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تمہاری مکاری اور چالاکی کا پردہ ضرور چاک کروں گی۔ نبیل صاحب، یہ جو عورت ہے، یہ عورت کے نام گالی ہے۔ یہ جو باہر سے اتنی چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر روح اس قدر غلیظ و بھیانک ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں تو ان سے نفرت ہو جائے گی آپ کو۔ ارے پھر تجھے دورہ پڑ گیا اول فول بکنے کا، بس خاموش ہو جا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ بیٹا تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا، شہباز کی اچانک موت نے اسے پاگل کر دیا ہے۔ کاش میں مر جاتی، پاگل ہو جاتی تو آج میں یوں بھکاؤ مال تو نہیں بنتی۔ نبیل صاحب، یہ عورت مجھے کشمیر میری صحت کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھے کچھ عرصے کے لیے کسی کمینے آدمی کے ساتھ بھیج رہی ہیں جس سے انہوں نے ایڈوانس بھی لے لیا ہے۔ آشی نبیل سے روتے ہوئے بولی۔ ارے جھوٹ، چچی بہت غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، مگر نبیل اٹھ کر ان کے درمیان میں حائل ہو گیا تھا۔ عائشہ کے بہتے آنسو اور اس کے سفید چہرے پر خوف کچھ اس قسم کا تھا کہ نبیل نے فوراً اٹھ کر عائشہ کی طرف بڑھتے ان کے دونوں ہاتھ روک دیے تھے۔ خاموش رہیں آپ، وہ غصے سے بولا۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ مجھے معلوم نہیں، وہ درست ہے یا غلط، مگر باہر میں نے کچھ لوگوں سے جب اس گھر کا ایڈریس معلوم کیا تو جو ریمارکس مجھے سننے کے لیے ملے وہ کوئی بھی شریف آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے شہباز کے اعلیٰ کریکٹر کے بارے میں معلوم نہ ہوتا تو میں ایک لمحے بھی یہاں نہ ٹھہرتا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں، اصل بات کیا ہے؟ اصل نقل بات کچھ نہیں ہے، اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ اچھا مجھے اجازت دیں۔ نبیل کچھ فیصلہ نہ کر پایا تو اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ خدا کے لیے مجھے اس دوزخ میں چھوڑ کر نہ جائیں، میں آپ کی ہمیشہ مشکور رہوں گی۔ آپ مجھے یہاں سے نکال کر کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں یا کہیں لے جا کر مجھے قتل کر دیں، مگر مجھے یہاں نہ چھوڑ کر جائیں۔ عائشہ روتی ہوئی اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بہت کر چکے ڈرامہ، کھڑی ہو جا، وہ جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کی موٹی چٹیا پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ ارے رے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نبیل بے اختیار اس کی چٹیا چچی کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے بولا۔ آپ کا اس قدر اشتعال انگیز تشدد باہر کے لوگوں سے سنے گئے ریمارکس اور ان کی کہی گئی باتیں سچ محسوس ہونے لگی ہیں۔ ہاں، جو کچھ تم نے سنا سچ ہے۔ اگر تم کو اس سے اس قدر ہمدردی ہو رہی ہے تو اس کی قیمت چکا کر لے جاؤ، مگر یاد رکھنا میں عورت ہوں اور میرے وسائل بھی بہت ہیں۔ اگر تم نے لڑکی سے ذرا بھی ہمدردی جتائی تو شرم نہیں آتی تمہیں؟ عورت ہو کر عورت کا سودا کرتی ہو؟ نبیل غصے سے بولا۔ شرم؟ وہ مسکرائیں۔ بزنس میں کیسی شرم بھائی؟ وہ مکمل طور پر جامے سے باہر آ چکی تھی۔ نبیل نے ایک نظر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی ہوئی عائشہ پر ڈالی۔ وہ اسے یوں چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتا تھا اور ساتھ لے جانے میں بھی دشواری تھی۔ وہ کیا کرے؟ اس سوال نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ارے جلدی جواب دو، اتنا سوچنے والے کبھی اچھے خریدار نہیں بن سکتے۔ وہ جو غور سے نبیل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی تیز لہجے میں بولی۔ اسی لمحے نبیل کے دل نے ایک مضبوط فیصلہ کر لیا، گو کہ یہ فیصلہ بہت مشکل اور کٹھن تھا، مگر ایک عصمت کو نیلام ہونے سے بچانے کے لیے، ایک نسل، ایک معاشرہ، ایک انسانیت کو بچانے کے لیے اس کے دماغ نے بروقت فیصلہ کیا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، مگر انہیں بکاؤ مال کی طرح نہیں لے جاؤں گا، بلکہ نکاح کر کے اپنی عزت بنا کر لے جاؤں گا۔ میں صرف اور صرف پیسے سے تعلق رکھنے والی عورت ہوں، اس کے علاوہ ہر تعلق سے میں لا تعلق رہتی ہوں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں حریصانہ چمک ابھر آئی تھی۔ انہوں نے اپنی مطلوبہ رقم نبیل کو بتا دی تھی اور نبیل نے فون کے ذریعے اپنے بزنس سیکرٹری اور 3 دوستوں کو نکاح ہاں کو ساتھ لے کر آنے کا کہہ دیا تھا اور سیکرٹری کو کیش رقم کا بھی۔ چلو ذرا نہا کر کپڑے بدل لو، آخر کو تمہارا نکاح ہو رہا ہے، میں بھی اتنے مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے عائشہ کی طرف بڑھی جو نبیل کے فیصلے سے سکتے کسی کیفیت میں سسکیاں لے رہی تھی۔ رہنے دو، یہ اسی سوٹ میں میرے ساتھ جائیں گی، اس گھر کی کسی چیز کو انہیں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کا چائے پانی سب حرام ہے، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیل یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ 15 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے 2 دوست، سیکرٹری، مینیجر اور ایک مولوی اس کے ساتھ تھے۔ اسی کمرے میں اس کا نکاح عائشہ سے ہو گیا تھا اور وہ اس کی چچی کی منہ مانگی رقم دے کر گمسم عائشہ کو ساتھ لے کر ہوٹل آ گیا تھا۔ ہوٹل آ کر اس نے سب سے پہلے فون کر کے روہیل صاحب سے بات کرنا چاہی تھی، مگر وہ گھر پر نہیں تھے۔ عظمت بیگم کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ دوسرے دن روہیل صاحب کا فون اسے مل گیا تھا، جنہوں نے اس کی جرأت مندانہ فیصلے پر خوب تعریف کی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اماں جان ثابت ہوئی تھی، جن کی صرف ایک ہی ڈر تھی
کہ وہ عائشہ کو طلاق دے کر خاندان میں شامل ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے خاندان سے دور رکھیں گی۔ ابھی تو شاید عظمت کی بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر انہوں نے مصلحتاً اسے کراچی آ کر رہنے اور ان سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، مگر وہ جانتا تھا یہ رعایت زیادہ دن چل نہ سکے گی۔ پھر اماں کا فیصلہ بھی وہ نہیں ٹال سکتا تھا، اور نہ ماں باپ بھائیوں وغیرہ کو چھوڑ سکتا تھا، اور عائشہ کا ساتھ تو زندگی میں چھوڑنے کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ ہر وقت ڈری سہمی خاموش خدمت کرنے والی عائشہ اسے بے انتہا عزیز ہو گئی تھی۔ بہت ضدی ہو لائبہ، آخر تم نے یہاں آ کر ہی سکون کا سانس لیا ہے، تو وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہ معلوم ایسا کیوں ہوتا ہے، جو بات دل میں ایک دفعہ سما جائے یا کوئی بات دل کو نہ بھائے تو پھر میں اسے برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ مری میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی، اس لیے میں نے انکل سے واپس چلنے کو کہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش کرتی لائبہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ مری میں طوبہ کی ضد تھی، وہ 2 دن اور رکے گی کیونکہ وہاں کا موسم بہت دلکش تھا، مگر لائبہ نے ناشتہ کرنے کے بعد ہی واپسی کی رٹ لگا دی تھی۔ حالانکہ ان سب نے ہی اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بالکل نہیں مانی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے اور معمولی سی نم آنکھوں کا تاثر دیکھ کر افتخار صاحب نے فوراً ہی روانگی کا اعلان کر دیا تھا، مگر طوبہ کی شاپنگ کی وجہ سے وہ لوگ لنچ کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آج وہ اسلام آباد میں تھی اور کل کراچی جانے کا ارادہ تھا۔ تم وہاں بہت اپسٹ رہی ہو، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے ممی اور ڈیڈی سے بھی ذکر کیا تھا، مگر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہم ہے تمہارا، میں تو وہاں جا کر بہت خوش تھی، لائبہ بالوں میں بینڈ ڈالتے ہوئے بولی۔ لائبہ، کبھی کبھی تم اتنی الجھی ہوئی کیوں محسوس ہوتی ہو، جیسے کوئی بے حد پیچیدہ نہ حل ہونے والا معمہ یا کسی مصور کی ادھوری تصویر کی طرح؟ اوہ، حیریت تو ہے، آج بڑے مشکل لفظ بول رہی ہو۔ لائبہ حیرانی سے مسکراتی ہوئی اس کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں لائبہ، اکثر میں نے تمہیں خود سے بیزار اور الجھے ہوئے پایا ہے، سوچوں میں گم، اداس و تنہا تم ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہو، اور مجھے یہ سوچ کر خود پر کتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں نے بہترین دوست ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کبھی تمہاری ذہنی حالت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ایک دوست اور بہن سمجھ کر مجھے بتاؤ، تمہیں کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں تمہاری آنکھوں میں ہر وقت دکھ اور اداسیاں ڈیرے ڈالے رہتی ہیں؟ طوبہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ریئلی، اگر مجھے معلوم ہوتا تم مری سے واپس آنے پر اس قدر ہرٹ ہوگی تو سچ میں کبھی واپس نہ آتی۔ حالانکہ میں نے انکل سے کہا تھا میں اور ماما چلے جائیں گے، مگر انکل نہیں مانے۔ لائبہ کے حسین چہرے پر شدید حیرانی کے تاثرات تھے۔ طوبہ ایک لاابالی اور بے پرواہ لڑکی تھی، ہر وقت ہلا گلا سیر سپاٹے کرنے اس کی ہابی تھی۔ اس وقت جس سنجیدگی اور رنجیدگی سے اس سے مخاطب تھی، اس انداز تخاطب پر لائبہ کی حیرانی بجا تھی۔ میں کوئی ہرٹ نہیں ہوئی ہوں، واپس تو بہرحال ہمیں آنا ہی تھا، 2 دن پہلے آ گئے، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ طوبہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے بولی۔ میں کہہ تو رہی ہوں تمہیں وہم ہو گیا ہے، مجھے بھلا کوئی دکھ اور پریشانی کیوں ہونے لگی؟ پہلے مجھے احساس نہیں تھا، مگر جب سے اسامہ بھائی نے بتایا مجھے خود محسوس ہونے لگا ہے۔ کیا اسامہ نے؟ لائبہ چونک کر بولی۔ اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ ہاں، انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے تمہیں کچھ نفسیاتی پرابلمس ہیں، اور جس کی وجہ… پلیز طوبہ، اپنے سے غیر متعلق شخص کے ریمارکس میں قطعی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ لائبہ اس کی بات قطع کر کے قدرے غصے سے بولی۔ لائبہ، انہوں نے تو بہت خلوص سے مجھے مشورہ دیا ہے کہ تمہارے اندر بھرے درد کو شیئر کروں، ورنہ تم اس طرح تنہا برداشت کرتے کرتے اب نارمل ہو جاؤ گی۔ وہ کون ہوتے ہیں میرے متعلق تمہیں مشورہ دینے والے؟ میں پاگل ہو جاؤں یا مر جاؤں، کوئی ضروری نہیں ہے میرے لیے فکر مند ہونے کی، وہ تیز لہجے میں بولی۔ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اسامہ بھائی تو بے قصور ہیں، پرسوں تم نے اچانک ہی ناشتے کے بعد اسلام آباد جانے کی رٹ لگا دی تھی، اور اس کے بعد کمرہ اندر سے لاک کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے شاپنگ کے لیے تمہیں کتنا بلانا چاہا، مگر تم نہیں آئیں تو میں پریشان ہوئی اور اسامہ بھائی کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ مجھے تمہارا خیال ہی رہا، اور راستے بھر تمہاری ہی باتیں کرتی گئی۔ نہ معلوم تمہیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے جو تم اتنی نرم اور حساس طبیعت رکھتے ہوئے بھی بہت ضدی اور اکھڑ بن جاتی ہو۔ تو اسامہ بھائی بولے کہ تمہارے اندر کوئی زبردست کمپلیکس ہے جو بعض دفعہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب تم پوائزن والے کیس میں ہسپتال میں داخل ہوئی تھی تو ایک مرتبہ خود کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں تمہارے اندر کی کشمکش کو شاید ختم کر سکوں۔ لائبہ، اسامہ بھائی بہت اچھے ہیں، بہت ہمدرد و مخلص، تم انہیں غلط مت سمجھو۔ طوبہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی۔ اوہ،
لائبہ کو لگا اس کی روح میں لگے زخموں کی ٹانکیں جیسے ایک دم ہی کھل گئی ہوں۔ اسپتال میں اپنے اوپر پڑنے والے جنونی دورے کو وہ بہت عرصے تک نہ بھول پائی تھی کہ اس وقت شدت جذبات میں نامعلوم اپنے ماضی کے تشنا و ترسید اور آگ اس شخص کے سامنے بے حیالی میں پڑ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ماضی سے بہت حد تک آشنا ہو چکا ہے۔ اس احساس نے اسے ایک عرصے تک بے قلو مجرم بنائے رکھا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ مگر ابھی طوبہ کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا، اور اس لیے اس پر طوبہ کے ذریعے ہمدردی جتا کر اپنی بڑائی جتا رہا تھا۔ طوبہ پلیز آئندہ اس شخص کا نام مت لینا، نفرت ہے مجھے اس شخص سے، شدید نفرت۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کمل نے آنکھیں کھولی تو کچھ دیر وہ غائب دماغی سے چھت پر لگے پنکھے کو گھورتی رہی۔ شاید وہ اس وقت کسی انجیکشن کے زیر اثر تھی جو خاموشی سے چلتے ہوئے پنکھے کو گھورے جا رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اس کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھی اخبار کا مطالعہ کرتی نرس کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ شکر ہے خدا کا ڈاکٹر، آپ کو ہوش آ گیا، وہ مسرت سے کہتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ میں یہاں کیسے آئی سسٹر؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ کمل جو اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، ڈاکٹر وہی آپ کا کزن جو آپ کو حیدرآباد سے آتے ہوئے راستے میں زخمی ملا تھا، وہی آپ کو یہاں لے کر آئے تھے، نرس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا وہ کہاں ہیں؟ کمل قریب کھڑی نرس کا ہاتھ پکڑ کر بے تابی سے بولی، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گئے ہیں، بہت پریشان تھے وہ آپ کی طرف سے، مگر بڑی ڈاکٹر نے انہیں سمجھایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف کسی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں اور جلد ہی ہوش میں آ جائیں گی، آپ ابھی آرام کریں، میں ڈاکٹر کو اطلاع کر کے آتی ہوں۔ نرس کمرے سے چلی گئی۔ اے اجنبی انسان، میرے سینے میں دل بن کر دھڑکنے والے، میرے خوابوں کو رنگینیاں اور دلکشی بخشنے والے، تم ہر خطرناک موڑ پر میری عزت کے محافظ بن کر آ جاتے ہو کسی خدائی فوجدار کی طرح، مگر مجھے میری ان ویران اور دید کی ترسی ہوئی آنکھوں کو کیوں پیاسا ہی چھوڑ جاتے ہو؟ میں جو ہر لمحہ ہر آن تمہاری آمد کی منتظر رہتی ہوں، تم آئے بھی اور یوں مجھے چھوڑ کر چلے بھی گئی، اب نہ جانے تم سے کب ملاقات ہوگی۔ کمل بہت آرزدگی سے سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انور کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔